بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، انسانی زندگی میں دوست کی بے پناہ اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستی وہ نمک ہے جو تمام رشتوں کو ذائقہ عطا کرتی ہے۔ روزمرہ کا تجربہ یہ ہے کہ دوستی قرابت اور رشتہ داروں پر سبق لے جاتی ہے۔ انسان رشتہ داروں سے زیادہ دوستوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ دوست بننا اور بنانا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ یہ سلسلہ ابتدائی مراحل سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک جاری و ساری رہتا ہے۔ دوستی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص سب سے عاجز ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دوستوں کو ضائع و برباد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست بننا یا دوستی کا ماحول پیدا کرنا ایک قابل تعریف بات ہے۔ دوستی کی اہمیت کو صرف مولا علی نے نہیں بلکہ مولا علی کے حقیقی چاہنے والوں اور ماننے والوں نے بھی دوستی کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ انہیں چاہنے والوں میں سے ایک وہ مرد فقیہ بھی ہے جس کو ہم حبیب بن مظہر اسدی کے نام سے جانتے ہیں، جس نے دوستی کے معیار کو زندگی کے ابتدائی مراحل سے لے کر حیات کے آخری لمحات تک اس طرح سمجھایا کہ اگر کسی سے سچی دوستی ہو اور وہ نصرت کے لیے طلب کرے تو کوفہ کی سختی کے باوجود نصرت کے لیے کربلا پہنچ جائے۔ جی ہاں، حبیب نے ابتدائی دور میں بھی امام حسین کی دوستی کو واضح و آشکار کیا ہے اور معیار دوستی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حبیب کا بچپنا اور معیار دوست۔ ارباب سیرت اور محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ حبیب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں میں ایک کا بازو پکڑا، اس کی پیشانی چومی اور والہانہ پیار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت جاری رہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون تھا اور اس کے ساتھ اتنی شفقت برتنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ مظہر اسدی کا بیٹا حبیب ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور حسین کے قدموں کی خاک اپنے سر پر رکھتا جاتا تھا۔ اسی دن سے مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ کربلا آ گیا ہوگا کہ یہی دوستی اور یہی چاہت ہوگی جو میدان کربلا میں مرد فقیہ بن کر ظاہر ہوگی۔ حبیب کی یہ دوستی گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی، کیونکہ بزرگوں نے بھی ان پر شفقت اور خصوصی توجہ دی۔ تاریخ میں ہے کہ حبیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 محرم کو کربلا آئے تو جب فوج یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ فوج یزید کی تعداد دن بہ دن بڑھنے لگی۔ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور ایک طرف ننھے صغیر بچے، عورتیں، بوڑھے اور چند نوجوان تھے۔ یہ منظر پاک بی بی زینب نے دیکھا اور رو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بھائی حسین، اس دنیا میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے کوئی نہیں ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میری بہن، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، وہ ہماری نصرت کے لیے ضرور آئے گا۔
یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے لیے تحریر کیا۔ اس خط کا عنوان یہ تھا: یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، بردفاع کیا حبیب ابن مظاہر کے نام سلام ہو تم پر۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم کو مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، لہٰذا اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو محرم کی عصر اشور سے پہلے پہنچو، ورنہ عصر قیامت کو ملاقات ہوگی۔ والسلام، حسین ابن فاطمہ۔ اور یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے حوالے کیا۔ قاصد خط کو لے کر کوفہ پہنچا، حبیب ابن مظاہر کے گھر آیا۔ دروازے پر دستک دی، جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کون؟ قاصد نے جواب دیا، انا قاصد، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حبیب نے خط قاصد سے لیا، خط کو چوما، سر پہ رکھا اور خط کو پڑھا۔ یہ خط بظاہر ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی مختصر ہے، لیکن جو بچپن سے میاری دوستی کو پہچانتا ہو، جو امام کی خاک و پاک کو سرمۂ چشم بناتا ہو، جس کی نظر میں دوستی سرمۂ حیات ہو، اس کے لیے یہ خط بڑی عظمتوں کا حامل تھا۔ ایک طرف حبیب معیار دوستی کو نبھانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ امام کا خط بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ میرا نام بھی محضر شہادت میں رقم ہے، لہٰذا جلد از جلد بارگاہ حسینی میں پہنچ جانا چاہیے۔ حبیب نے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑے کو لے کر کوفہ سے باہر چلا جائے اور میرا انتظار کرے۔ ادھر حبیب نے تیاری شروع کی۔ ذرا غور کیجئے کہ دوست کی نصرت کے لیے حبیب نے کسانوں کا لباس پہنا تاکہ کوئی دشمن رسول و امام مشکوک نگاہ سے میری جانب نہ دیکھے اور میں حق دوستی ادا کرنے کے لیے کربلا پہنچ جاؤں۔ حبیب زوجہ سے رخصت ہوئے اور کوفہ سے باہر پہنچ گئے اور غلام سے کہا کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے عجیب نگاہ سے حبیب کی طرف دیکھا اور کہا، آقا، جب اپنی خدمت کی بات تھی تو آپ نے مجھے ساتھ رکھا، اور جب دین خدا پر آنچ آئی ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ کربلا تک جاؤں گا۔ حبیب نے غلام کو بھی ہمراہ لیا اور میدان کربلا میں وارد ہوئے۔ حبیب در خیمہ پر آئے۔ بہت دنوں کے بعد بچپن کے دوست سے ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا محور گفتگو تھے کہ اچانک فضا کی آواز کانوں میں گونجی، اے حبیب، شہزادی زینب تم کو سلام کہتی ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی تم نے ہم اہل بیت کو یاد رکھا۔ جیسے ہی یہ آواز حبیب کی گوش حق شناس سے ٹکرائی، دل کی دنیا تہ و بالا ہو گئی۔ برجستہ کہا، ہائے، اہل بیت پر یہ دن آ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام کرے اور شکریہ ادا کرے۔ اب 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ نہیں تھی، ظلم تھا۔ اب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی۔ میدان کربلا میں گئے، وہاں ایک رجز پڑھا، میں حبیب ہوں، میرا باپ کا نام مظاہر ہے، میں جنگوں کا شاہ سوار ہوں۔ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہماری حقانیت بہت بلند ہے۔ میرے ہاتھ میں کاٹنے والی تلوار ہے جو تمہیں جہنم کی طرف روانہ کرے گی۔ یہ رجز پڑھ کے یزیدی فوج پر حملہ کیا، 35 فوجیوں کو فی النار کیا اور جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ جناب حبیب ابن مظاہر کا۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔